अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं KNW प्रोडक्शन पे हर एक्शन के रिएक्शन के साथ आज फिर मैं हाज़िर हूँ। और कारगिल का जो सीरियल चल रही थी उसका लास्ट एपिसोड है और हम आज देखेंगे देखो सुनो जानो का कारगिल सीरीज़ का लास्ट एपिसोड जो है उसकी कहानी, उसकी रियलिटी और वो सबूत के साथ जो कुछ बताते हैं उसको हम फॉलो करते हैं और उसको हम देखते हैं। और वो जो एविडेंस दे रहे हैं वो दुनिया के तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें से निकाल के, किसी के जो स्टेटमेंट है उसमें से निकाल के और वो सब चीज़ों को मिला के जो रियलिटी है उसको शो कर रहे हैं। तो हम उसको इस वक्त देखते हैं और इसको हम ये जांचने की कोशिश करते हैं कि किसी कहाँ पे कितनी गलती थी और इसका किसको कितना नुकसान हुआ, किसको कितना फ़ायदा हुआ, और इसके ऊपर हम फिर बात करते हैं। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, लास्ट एपिसोड देखते हैं और फिर उस पर रिएक्शन देते हैं। आज़ाद कश्मीर का एक सेक्टर है केरन सेक्टर। इस इलाके की मरकजी सड़क भारतीय चौकियों से सिर्फ 800 मीटर के फासले पर है। भारतीय फोर्सेस यानी BSF के जवान हर वक्त इस सड़क पर मशीन गन ताने रखते थे और यहां से गुजरने वाली गाड़ियों को निशाना बनाते थे। भारतीय मशीन गन्स का निशाना बनने वाली गाड़ियां नीचे दरिया जेहलम में जा गिरती थीं। इस सड़क से गुजरने वाली सैकड़ों गाड़ियां ऐसी ही फायरिंग से तबाह हुई और कीमती इंसानी जानों का ज़या अलग हुआ। लेकिन फिर आज़ाद कश्मीर में तैनात एक आर्मी ऑफिसर ने इसका शानदार हल निकाला। उन्होंने सिर्फ 3 माह में इस सड़क के किनारे 8 फीट बुलंद और 5 फीट चौड़ी इंतहाई मजबूत कंक्रीट की दीवार बनाकर इस अहम तरीन सड़क को महफूज बनाया। ये दीवार ऐसी सूरत हाल में बनाई गई जब 3 माह मुसलसल भारतीय फोर्सेस बुलंदी की पोजीशन से फायरिंग कर रही थी। पाक फौज ने न सिर्फ दीवार तामीर करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया बल्कि इंडियन फायरिंग का भी मुसलसल जवाब दिया। तो ये दीवार लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 800 मीटर के फासले पर भारतीय फायरिंग से महफूज रखने के लिए बनाई गई थी और ये अपना काम बखूबी कर रही है। जिन ऑफिसर ने ये दीवार बनवाई थी उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादर बलोच। इनकी कहानी हमने आपको क्यों सुनाई? क्योंकि ये एक ऐसी मीटिंग में मौजूद थे जिसकी रूदात बताए बगैर कारगिल कहानी अधूरी रहेगी। मैं हूं फैसल वड़ैच और देखो सुनो जानो में आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के सेकंड लास्ट एपिसोड में यही सब दिखाया जाए। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की पिछली किस्त में आप देख चुके हैं कि मई के शुरू में कारगिल की जंग ओपन हो चुकी थी। पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ हेडलाइंस बनना शुरू हो गई थी। इन्हीं दिनों यानी मई के आगाज में फॉर्मेशन कमांडर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें पाक फौज के आला अफसरान मौजूद थे। यहां मौजूद अफसरान ने जनरल मुशर्रफ और दीगर से पूछा कि कारगिल पर जंग की खबरें छप रही हैं, इसकी हकीकत क्या है। यह ऐसा मौका था जिसमें जनरल मुशर्रफ अपने तीनों साथी जर्नैलों समेत कारगिल के प्लान को छुपा नहीं सकते थे, क्योंकि कुछ कोर कमांडर्स और सीनियर अफसरान खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे कि इतने अहम मामले पर उन्हें एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। बहरहाल इस मीटिंग में कारगिल प्लान करने वाले चारों जर्नैलों में से एक कमांडर 10 कोर जनरल महमूद ने ऑपरेशन कोहपैमा पर ब्रीफिंग दी और बताया कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मिलिट्री एक्शन बढ़ाना चाहता है और चाहता है कि आलमी तवज्जो कश्मीर की तरफ दिलाई जाए। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तानी पोजीशंस भी दिखाई और बताया कि किस तरह इन पोजीशंस से अहम सड़क लद्दाख श्रीनगर हाईवे बंद की जा सकती है। इसी ग्रुप के तीसरे जर्नैल कमांडर FCN ने जनरल जावेद हसन ने ऑपरेशन के मकासद बताए कि किस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के गैप्स में से होते हुए अहम पोजीशंस पर कब्जा कर लिया गया है और ये मकसद भी बताया कि इस तरह भारत मसला कश्मीर के हल की तरफ संजीदगी से आएगा। इस ब्रीफिंग को सुनकर वहां मौजूद ज्यादातर अफसरान मुतमईन नजर आए, लेकिन एक ऑफिसर ने इस सारे तज्जिए की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ये ऑफिसर थे इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादर बलोच। उन्होंने याद दिलाया कि ये जिस सड़क को बंद करने और भारत को मजबूर करने की आप बात कर रहे हैं वो कारगिल में दिखाई गई चौकियों से 3 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि वो यानी जनरल कादर बलोच सिर्फ 800 मीटर के फासले पर मौजूद ऐसी ही एक सड़क को
आज़ाद कश्मीर में मुसलसल भारतीय फायर के बावजूद महफूज बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब वो ये सब 800 मीटर के फासले से कर सकते हैं तो भारत के लिए 3 किलोमीटर पर वाक़या सड़क को महफूज बनाना मुश्किल नहीं होगा। कारगिल प्लान करने वालों की दूसरी दलील कि भारत एटमी जंग छिड़ने के खौफ से कारगिल का जवाब नहीं देगा, इसको भी जनरल अब्दुल कादर बलोच, मेजर जनरल अकरम और जनरल रफीउल्लाह नियाज़ी ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने न सिर्फ भारतीय रद्द-ए-अमल बल्कि आलमी रद्द-ए-अमल का भी बिल्कुल गलत अंदाज़ा लगाया है। इस मीटिंग में मौजूद लोगों के इंटरव्यूज़ के बाद नसीम ज़हरा लिखती हैं कि जनरल मुशर्रफ के पास इन दलाइल के मंतकी जवाब तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने इन एतराज़ात को यकसर मुस्तरद करते हुए गैर मंतकी दलाइल ज़रूर दिए। उन्होंने कहा कि हमारी पोजीशंस नाकाबिले तस्खीर हैं, किस्मत बहादुरों का साथ देती है और आज ये हमारे साथ है। उनके जवाब से कुछ अफसरान मुतमईन और कुछ गैर मुतमईन थे। एक 30 मिनट की तकरीर के बाद जनरल मुशर्रफ ने ऑपरेशन की कामयाबी के लिए इज्तिमाई दुआ करवाई और मीटिंग बर्खास्त कर दी गई। लेकिन अब वो अहम तरीन मीटिंग होना थी जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ को ऑपरेशन के बारे में पूरी तफसील बताना थी और उनसे फॉर्मल अप्रूवल भी हासिल करना थी, क्योंकि अब ऑपरेशन ओपन हो चुका था जिसे छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। 17 मई 1999 को ओजड़ी कैंप रावलपिंडी में जनरल तौकीर ज़िया और जनरल जमशेद गुलजार कयानी ने वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना के अहम अरकान को ब्रीफिंग दी। इस मीटिंग में कारगिल के चारों मास्टरमाइंड्स भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम को एक ऐसे नक्शे पर ब्रीफिंग दी गई जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल यानी आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की दरमियानी लाइन वाज़ेह नहीं थी। इस नक्शे पर मुकामात के नुक्ते तो थे, लेकिन जगहों के नाम नहीं लिखे थे। इस नक्शे पर वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना को बताया गया कि फोर्सेस ने किन किन अहम चौकियों पर कब्जा कर लिया है और मकबूजा कश्मीर की अहम तरीन सड़क जिससे भारतीय फौज को सप्लाई लाइन जाती है सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर और हमारे निशाने पर है। उन्हें यह भी बताया गया कि कामयाबी सिर्फ 5 मराहल के फासले पर है और वो कामयाबी के बहुत करीब हैं। कामयाबी के बहुत करीब हैं, इस बात की अहमियत वज़ीर-ए-आज़म ने कितनी समझी ये तो नहीं पता, लेकिन जिस बात से वज़ीर-ए-आज़म शदीद मुतासिर हुए वो कुछ और थी। नसीम ज़ोहरा की किताब फ्रॉम कारगिल टू द कू के मुताबिक वो बात थी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज़ खान की खुशामद। जनरल अजीज़ ने नवाज शरीफ से कहा, तारीख में आपका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा और आप फातह कश्मीर के तौर पर याद रखे जाएंगे। नवाज शरीफ इस जुमले पर इतने खुश हुए कि उन्होंने बेख्तियार जनरल अजीज़ से पूछ लिया, आपने मुझे ये नहीं बताया कि श्रीनगर पर पाकिस्तान का परचम कब लहराएगा। दूसरी बात जिसने वज़ीर-ए-आज़म को इतना कन्विंस किया कि वो ऑपरेशन कोह पैमा पर मान गए, वो जनरल मुशर्रफ का पूरे एतमाद से ये कहना था कि वो ऐसी जगह पर हैं जहां से वापसी नामुमकिन है और उनके तमाम मिलिट्री तजर्बे का निचोड़ इस ऑपरेशन की कामयाबी की गारंटी देता है। ब्रीफिंग मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने वहां मौजूद अपनी कैबिनेट के एक एक फर्द से राय ली। इस मीटिंग की पूरी रुदाद वज़ीर ख़ारजा सरताज अजीज़ और लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल मजीद मलक ने अपनी अपनी किताबों में लिखी है। उन तफसीलात के मुताबिक सरताज अजीज़ ने खुलकर ऑपरेशन की मुखालफत की और कहा कि अव्वल तो ये वाजपेयी के दौरे लाहौर में किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, दूसरा ये कि अमेरिका इस ऑपरेशन की कभी हमायत नहीं करेगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें जवाब दिया, सरताज अजीज़ साहिब, हम कब तक कागजी कार्रवाइयों के ज़रिए कश्मीर आज़ाद करवाने की कोशिश करते रहेंगे? अगर अब मौका मिल रहा है तो इससे फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। अमूर कश्मीर के इंचार्ज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मजीद मलिक ने भी इस ऑपरेशन की मुखालफत की और कमांडर 10 कोर जनरल महमूद से सख्त सवालात किए। अपनी किताब हम भी वहाँ मौजूद थे में वो लिखते हैं कि उन्होंने 10 कोर के कमांडर से पूछा कि मैं 12 डिवीज़न का इंचार्ज रहा हूँ, इस इलाके में रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि यहाँ बहुत सर्दी में सप्लाई लाइन बहाल रखना मुश्किल काम है, मुझे समझाया जाए कि इसको कैसे बरकरार रखा जाएगा। जवाब में 10 कोर कमांडर ने सर्द महरी दिखाई और कहा कि अब हालात बदल गए हैं, आपके ज़माने में ऐसा होता होगा, अब ऐसे मसाइल नहीं हैं। नवाज शरीफ के ये अहम तरीन रुफ़का इस बात पर सवालात उठा रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ इन एतराज़ात को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे। शायद वो अब तक जनरल अजीज़ के फातह कश्मीर वाले खुशामदाना जुमलों में खोए हुए थे। बहरहाल जनरल मुशर्रफ इस मीटिंग में ऑपरेशन कोह पैमा की गैर रस्मी इजाज़त लेने में कामयाब हो गए और मीटिंग ख़त्म हो गई। इस मीटिंग में एक और शख्स भी था जिसकी राय ने जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाने में अहम किरदार अदा किया था।
یعنی چودھری نثار علی خان کے بھائی سیکرٹری دفاع جنرل افتخار علی خان۔ وہ بریفنگ کے دوران غیر واضح نقشوں کے باوجود صورتحال واضح طور پر سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے واپسی پر وزیر اعظم کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے پکڑ لیا اور پوچھا، سر کیا آپ جانتے ہیں ہماری فوج لائن آف کنٹرول پار کر چکی ہے، اور کیا اس بات کی آپ سے اجازت لی گئی ہے؟ نواز شریف نے حیرت سے پوچھا، کیا لائن آف کنٹرول کراس ہو چکی ہے؟ جنرل افتخار نے بجائے جواب دینے کے پھر پوچھا، سر کیا آپ جانتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کراس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کھلی جنگ ہوتا ہے۔ اب نواز شریف کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہونے لگا تھا۔ انہوں نے جنرل افتخار سے اگلی صبح اہم وزراء کی میٹنگ بلانے کو کہا اور سونے کے لیے چلے گئے۔ اگلی صبح پھر میٹنگ ہوئی جس میں امور کشمیر کے انچارج لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالمجید ملک، مشاہد حسین، سرتاج عزیز، سیکرٹری دفاع جنرل افتخار علی خان سمیت دیگر وزراء بھی موجود تھے۔ اس میٹنگ میں وزیر خارجہ سرتاج عزیز اور عبدالمجید ملک نے کھل کر کارگل آپریشن کی مخالفت کی اور اسے انتہائی ناپسند کیا۔ اس پر وزیر اعظم نے جنرل مشرف کو وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کر لیا۔ اب بند کمرے میں ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی جس میں صرف 3 افراد موجود تھے، وزیر اعظم نواز شریف، آرمی چیف جنرل پرویز مشرف اور سیکرٹری دفاع جنرل افتخار۔ وزیر اعظم نے جنرل مشرف سے پوچھا، کیا آپ نے لائن آف کنٹرول کراس کی ہے؟ جنرل مشرف نے کہا، یس سر ہم نے کی ہے۔ وزیر اعظم نے پھر پوچھا، کس کی اجازت سے؟ جنرل مشرف نے جواب دیا، میں نے اپنی ذمہ داری پر کی ہے سر، اگر آپ آرڈر دیں تو میں فوج کو واپسی کا حکم دے دیتا ہوں۔ یہ وہ تاریخی موقع تھا جب وزیر اعظم معاملے کے ہر پہلو کو سمجھ بھی چکے تھے اور فیصلے کی پوزیشن میں بھی تھے۔ وہ چاہتے تو واپسی کی کوئی صورت نکالنے کے لیے قدم بڑھا سکتے تھے، لیکن وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا، فوج حکومت کا حصہ ہے، چنانچہ ہم آرمی کو سپورٹ کریں گے۔ اب نواز شریف تمام معاملے سے آگاہ ہو چکے تھے، لیکن کیا کریں کہ نواز شریف کو آگاہ کرنے والے اب اکیلے جنرل مشرف ہی نہیں تھے، ایک اور شخص بھی تھا جس نے ناراضگی بھرا فون کیا۔ بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے وزیر اعظم نواز شریف کو فون کیا اور کہا کہ آپریشن کارگل کے باعث معاملہ ان کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ وہ ایسا اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کو شدید نقصان کا سامنا تھا۔ پاکستانی فورسز NLI کے جوانوں نے کارگل کی بلندیوں سے بھارتی فوج کو رگید کر رکھ دیا تھا۔ کارگل کے دروں اور چوکیوں پر پاکستانی فورسز کا کنٹرول ہو چکا تھا، جنگ دراز سیکٹر تک پھیل چکی تھی۔ مقابلے کے لیے بھارتی فورسز گن شپ ہیلی کاپٹرز لے آئے تھے، لیکن وہ بھی کسی کام نہیں آ رہے تھے کیونکہ جوانوں نے انہیں مار گرانا شروع کر دیا تھا۔ لداخ سری نگر روڈ بھارتی فورسز کے لیے ناقابل استعمال ہو چکی تھی اور عملاً ہر محاذ سے بھارتی فوج پسپا ہو رہی تھی۔ اور یہ بات ہے 26 مئی کی اور یہ ابھی شروعات تھی۔ اس وقت تک بھارتی فورسز کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کارگل کی بلندیوں پر مجاہدین نہیں بلکہ انتہائی تربیت یافتہ منظم فورس موجود ہے۔ جب بھارتی فورسز سے کچھ نہ بن پڑا تو وہ مقابلے کے لیے ایئر فورس کو میدان میں لے آئے۔ 100 طیاروں سے 17,000 فٹ کی بلندی پر بیٹھے پاکستانی جوانوں پر کلسٹر بم برسائے گئے۔ لیزر گائیڈڈ میزائل سے بمباری شروع ہو گئی اور بھارت سویڈن سے خریدی ہوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ بوفورس گنز بھی میدان میں لے آئے۔ بھارتی فورسز کے لیے کارگل کی واپسی عزت اور ذلت کا مسئلہ بن چکی تھی، کیونکہ جن بلندیوں کو پاک فوج کے جوان قبضے میں لے چکے تھے وہ واپس لینا بھارتی فوج کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس لیے بھارت اب جنگ کو پھیلانے کی تیاری کرنے لگا۔ انڈین وزیر اعظم واجپئی نے پوری فوج کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ انڈین ایئر فورس تو پہلے ہی میدان میں کود چکی تھی، اب انڈین نیوی نے بھی حرکت شروع کر دی۔ جواب میں پاک بحریہ نے بھی پوزیشنز لے لیں۔ اب یہ وہ رد عمل تھا جس کی جنرل مشرف اور ان کے تینوں ساتھی جرنیلوں نے بالکل توقع نہیں کی تھی۔ حالانکہ ISI کے انالیسس ونگ نے اس کی طرف ان کی توجہ دلانے کی پوری کوشش کی تھی، جس کے بارے میں ہم پچھلی قسط میں آپ کو دکھا چکے ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس سب کے باوجود پاک فوج کے جوان اپنے وطن کے لیے 17,000 فٹ کی بلندی پر -20 ڈگری سینٹی گریڈ میں انتہائی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابتدا میں بھارتی فورسز چوکیاں واپس لینے میں بری طرح ناکام ہوئی۔ بھارت کے طیارے تباہ ہو رہے تھے، گن شپ ہیلی کاپٹرز گر رہے تھے اور ان کے پائلٹ پاکستان کے ہاتھوں گرفتار ہو رہے تھے۔ ناکامی دیکھتے ہوئے بھارت نے پلان بدلا۔ اب انہوں نے اپنے لڑاکا طیاروں کے ذریعے 17,000 فٹ کی بلندی پر بیٹھے پاک فوج کے جوانوں کی سپلائی لائنز کاٹنا شروع کر دی۔
جس کے لیے بیہائنڈ دا لائنز یعنی جوانوں کی پوزیشن سے پیچھے لائن آف کنٹرول پر حملے شروع ہو گئے۔ ایسے میں بھی پاک فوج کے جوانوں نے کچھ بھارتی مگ طیارے تباہ کر دیے، لیکن بھارت میراج طیارے جو F-16 کے مقابلے کے طیارے تھے انہیں بھی میدان میں لے آیا۔ انتہائی بلندی اور سردی میں لڑنے والے سپاہیوں کے لیے قائم کی گئی سپلائی لائن پہلے ہی کمزور تھی، وہ کئی جگہ سے کٹ کر مزید کمزور ہو گئی۔ جوانوں کے لیے خوراک اور اسلحہ ضرورت سے بہت کم رہ گیا۔ کئی پوسٹوں پر NLI کے جوان خالی پیٹ ہفتوں لڑتے رہے۔ اب جون کا وسط شروع ہو چکا تھا اور وزیر اعظم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جنرل مشرف نے جو فتح کی امید دلائی تھی اور جنرل عزیز نے جو فاتح کشمیر کا مکھن لگایا تھا اس کی مہک ختم ہونے والی ہے۔ مزید یہ کہ کارگل آپریشن پر پاکستان کے انتہائی قریبی دوست چین نے بھی حمایت سے انکار کر دیا تھا۔ امریکہ جس نے ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات کے بعد پابندیاں لگائی اور ہٹائی تھیں، وہ ایک بار پھر ناراض ہو گیا تھا۔ ترکی اور سعودی عرب اس معاملے پر پاکستان کی حمایت میں کوئی بیان جاری نہیں کر رہے تھے۔ ایسے میں پاکستان تنہا کھڑا تھا اور چین سمیت تمام دنیا جنگ بند کرنے اور لائن آف کنٹرول پر واپسی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اب جبکہ کوئی ملک کارگل آپریشن کی حمایت نہیں کر رہا تھا اور بھارت اپنی بری فوج کے ساتھ ایئر فورس اور نیوی کو بھی حرکت میں لے آیا تھا، تو سوال یہ نہیں تھا کہ کارگل پر قبضہ برقرار رکھنا ہے یا نہیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا بھارت کے جواب میں پاکستان کو بھی ایئر فورس اور نیوی کو جنگ کی تیاری کا حکم دینا ہے یا نہیں؟ کیا پاکستان آل آؤٹ وار کے لیے تیار ہے یا نہیں، ایک ایسی جنگ کے لیے جس میں اس کے اچھے برے وقتوں کے اتحادی ممالک بھی ساتھ نہیں ہیں؟ اب ظاہر ہے اس سوال کا جواب پاکستان تنہا نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ کوئی بھی جنگ عالمی اتحادیوں کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی۔ اتحادیوں سے مشورے کے لیے نواز شریف نے وزیر خارجہ سرتاج عزیز کو ہنگامی طور پر چین بھیجا۔ چین نے مسئلہ کشمیر پر تو پاکستانی موقف کی حمایت کی، لیکن جنگ کی حمایت نہیں کی۔ چین نے واضح طور پر کہا کہ مسئلہ کشمیر بات چیت سے حل کیا جائے، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کے بعد وزیر خارجہ انتہائی خطرناک حالات میں بھی بھارت چلے گئے۔ انہوں نے دہلی میں بھارتی وزیر خارجہ سے ملاقات میں امن قائم کرنے کے لیے مختلف تجاویز دیں، لیکن یہ مذاکرات ناکام رہے۔ مگر پاک بھارت وزرائے خارجہ کی ملاقات کے بعد دلچسپ بات یہ ہوئی کہ بھارت جس کا کوئی وزیر خارجہ پچھلے 8 سے 9 سال میں کبھی چین نہیں گیا تھا، وہ اچانک چین کے دورے پر چلے گئے۔ چینی ہم منصب نے بھارتی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی اور مسئلے کے پرامن حل پر زور دیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ چین کا لائن آف کنٹرول کے احترام کا پیغام لے کر پاکستان واپس آ گئے۔ اب صورتحال ہاتھ سے نکل رہی تھی۔ ایک موقع پر وزیر اعظم نواز شریف پرویز مشرف کے ساتھ جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اگلے مورچوں پر گئے۔ بھارتی دعوے کے مطابق ایک ایسے ہی دورے کے دوران وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف انڈین ایئر فورس کے نشانے پر آ گئے تھے، لیکن کسی تذبذب کی وجہ سے ان کو نشانہ نہیں بنایا جا سکا۔ یہ بھارتی دعویٰ ہے جس کی تصدیق پاکستان کی طرف سے کبھی نہیں ہوئی۔ یہ وہ موقع تھا جب وزیر اعظم کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ بھارتی فضائیہ کے جواب میں پاکستانی ایئر فورس کو حملوں کی اجازت دیں اور بھارتی نیوی کے جواب میں پاکستان نیوی کو متحرک کریں اور آل آؤٹ وار کی طرف جائیں یا معاملے کو یہیں ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ عالمی حمایت تو نہیں مل رہی تھی۔ روس جس کا دورہ ابھی چند ہفتے پہلے وزیر اعظم کر چکے تھے اور ایک نئی شروعات کرنا چاہتے تھے، وہ بھی کارگل معاملے پر پاکستان کے ساتھ نہیں تھا۔ G8 ممالک نے بھی پاکستان اور بھارت سے لائن آف کنٹرول پر امن کا مطالبہ کیا۔ ایسے میں آخری کوشش کے طور پر وزیر اعظم خود چین چلے گئے، لیکن ان کے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چین نے اچھی ڈپلومیٹک زبان میں کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت کی، لیکن کارگل پر مجاہدین یا پاکستانی فورسز کے قبضے کی حمایت نہیں کی، بلکہ لائن آف کنٹرول پر جارحانہ طرز عمل کی مخالفت کی۔ صرف چین ہی نہیں بلکہ امریکہ بھی جنگ بند کروانے کے لیے چین، پاکستان اور بھارت سے مسلسل رابطے کر رہا تھا۔ پاکستان جنگ بندی کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن بھارت نے فضائیہ کو پوری قوت سے متحرک کر دیا۔ وہ یوں کہ جہاں مقبوضہ کشمیر میں اس کا ایک سکواڈرن لڑتا تھا، وہاں کرنل اشفاق کے مطابق 4 سکواڈرن کھڑے کر دیے گئے تھے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ پاکستان بھی اپنی فضائیہ کو اسی طرح میدان میں لے آئے اور آل آؤٹ وار شروع کر دے۔ پاکستان آل آؤٹ وار نہیں چاہتا تھا، اس لیے فضائیہ کو میدان میں نہیں اتارا گیا۔
جس کا کارگل کی چوٹیوں پر لڑنے والے پاک فوج کے شیر دل جوانوں کو بہت نقصان ہونے لگا۔ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز اور کرنل اشفاق حسین کے مطابق جون میں ہماری پوسٹیں گرنا شروع ہو گئی تھیں، سپلائی لائن کٹ چکی تھی، زخمیوں کے لیے مرہم پٹیاں تک نہیں تھیں، کھانے کے لیے گرم میواجات کے چند دانے پاس تھے، لیکن پاک فوج کے جوان شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ ایسے میں 2 جولائی کو چین کے دفتر خارجہ نے اہم ترین بیان جاری کیا کہ پاکستان اور بھارت کنٹرول لائن کا احترام کریں، جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ لائن آف کنٹرول سے کوئی ملک آگے نہ بڑھے، نہ بھارت اس لائن کے پار حملے کرے اور نہ پاکستان اس کے پار کوئی کارروائی کرے، یا اگر کر رہا ہے تو واپس چلا جائے۔ اس مرحلے پر وزیر اعظم نواز شریف مکمل طور پر سمجھ چکے تھے کہ یہ جنگ یہیں ختم کرنا ہوگی۔ وہ جان گئے تھے کہ کارگل کے ذریعے کشمیر آزاد کروانے کا جو خواب انہیں دکھایا گیا تھا وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، اور ایٹمی دھماکوں کے بعد جس طرح ترکی، ایران، سعودی عرب، حتیٰ کہ افغانستان جیسے دوست ممالک ساتھ کھڑے تھے، کارگل کے معاملے پر وہ ساتھ نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کارگل سے واپسی کی پلاننگ شروع کر دی۔ لیکن واپسی کی پلاننگ کے لیے ایک ایسے ملک کی حمایت کی ضرورت تھی جو پاکستان اور بھارت دونوں پر اثر و رسوخ رکھتا ہو، اور ظاہر ہے امریکہ سے بہتر کوئی اور ملک یہ کردار ادا نہیں کر سکتا تھا۔ امریکہ میں 4 جولائی کو یوم آزادی کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، اس لیے ان دنوں میں امریکی صدر کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، لیکن نواز شریف نے امریکی صدر کلنٹن سے ہنگامی طور پر ملاقات کے لیے وقت مانگا۔ یہ وقت مل گیا، میٹنگ طے ہو گئی، اور ٹھیک اس وقت جب امریکہ میں یوم آزادی منایا جا رہا تھا، نواز شریف کی کلنٹن سے ملاقات ہوئی۔ جی ہاں، 4 جولائی کے دن یہ اہم ترین ملاقات تھی، اور اس سے بھی اہم یہ کہ اس میں 90 منٹ کی ملاقات 1 on 1 تھی۔ اس ملاقات میں صرف نواز شریف اور امریکی صدر کلنٹن موجود تھے، لیکن یہاں ایک تیسرا شخص بھی تھا جو نوٹس لے رہا تھا۔ یہ امریکی صدر کے خاص ایڈوائزر بروس ریڈل تھے۔ انہوں نے بعد میں اپنی کتاب میں اس بند کمرے کی ملاقات کی تفصیل لکھی ہے، جس کے مطابق نواز شریف کارگل سے فوج کی آبرو مندانہ واپسی اور مسئلہ کشمیر کے حل میں امریکی مدد چاہتے تھے۔ بل کلنٹن نے اس میٹنگ میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو بھی فون کیا۔ میٹنگ کے آخر میں طے پایا کہ پاکستان بغیر کسی شرط کے کارگل سے فوج نکالے گا، امریکہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے تعاون کرے گا۔ نواز شریف امریکہ سے واپسی پر برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سے بھی لندن میں ملے اور کارگل کی پرامن جنگ بندی کے لیے حمایت حاصل کی۔ 12 مئی کو وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا۔ یہ کارگل سے واپسی کا آفیشیل اعلان تھا۔ انہوں نے خطاب میں کہا کہ ہم کب تک بچوں کا مستقبل بیچ کر توپوں کے گولے بناتے رہیں گے۔ انہوں نے عوام سے خطاب میں یہ نہیں بتایا کہ لائن آف کنٹرول کے پار مجاہدین نہیں بلکہ NLI کے جوان تھے، اور دوران تقریر وہ انہیں مجاہدین ہی کہتے رہے، اور کہا کہ مجاہدین نے ان کی اپیل پر کارگل کی چوٹیاں خالی کر کے امن کے لیے ایک راستہ پیدا کیا ہے جو کشمیر کی آزادی کی طرف جاتا ہے۔ اس موقع پر پاک فوج کے ترجمان بریگیڈیئر راشد قریشی نے بھی قوم کو سچ نہیں بتایا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجاہدین کی واپسی یا انخلاء سے ان کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ مجاہدین حکومت پاکستان کو رپورٹ کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے عوام سے سچ نہیں بولتے، جس کا نقصان پوری قوم کو اور خاص طور پر غریب عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، کبھی جانی اور مالی صورت میں اور کبھی جذباتی صدموں کی صورت میں۔ کارگل سے واپسی کے اعلان کے بعد وزیر اعظم نواز شریف آرمی چیف کے ساتھ اگلے مورچوں کے دورے پر گئے۔ لائن آف کنٹرول پر انہوں نے جوانوں کے جذبے کو سراہا اور ان کا مورال اپ کرنے کی کوشش کی۔ اب کارگل کی بلندیوں سے لائن آف کنٹرول کی طرف جوانوں کی واپسی شروع ہو گئی تھی، لیکن یہاں بھارتی فوج نے نواز شریف اور کلنٹن کی ملاقات میں طے ہونے والے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جس پر بھارتی وزیر اعظم کو بھی اعتماد میں لیا گیا تھا۔ جب پاک فوج کے جوان لائن آف کنٹرول کی طرف واپس آ رہے تھے تو بھارتی فورسز نے ان پر پیچھے سے فائرنگ شروع کر دی۔ اس اٹیک سے جانی نقصان بہت زیادہ ہوا، لیکن پاک فوج کے جوانوں نے پلٹ کر وار کیا اور آخری گولی تک مقابلہ کیا۔ وہ یوں کہ ایک پوسٹ پر ایک ایک جوان نے تنے تنہا کئی گھنٹے دشمن کو روک کر رکھا تاکہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ میں ان کے باقی ساتھی حفاظت سے واپس جا سکیں۔ پسپائی اور باحفاظت واپسی فوج کا سب سے مشکل مشن ہوتا ہے۔ ایک ایسے ہی مشن میں حوالدار لالک جان قادر چوکی پر تعینات تھے۔
وہ 22 ساتھیوں کے ساتھ دشمن کے 7 حملوں کو پسپا کر چکے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ 7 جولائی کو وہ چوکی پر تنہا رہ گئے۔ وہ گھنٹوں تنہا آگے بڑھتے دشمن پر سب مشین گن سے فائر کرتے رہے۔ ایمونیشن بہت کم تھا اور کئی دن سے بھوکے پیاسے ہونے کے باعث ہمت بھی جواب دے رہی تھی، لیکن چیلنج یہ تھا کہ دشمن کو ہر حال میں آگے آنے سے روکنا ہے۔ اگر وہ بھارتی فورسز کو آگے بڑھنے دیتے تو واپس جاتے ان کے سارے ساتھی مارے جا سکتے تھے۔ اس لیے وہ تنہا گولیوں اور گولوں کا مقابلہ کرتے رہے اور جوابی فائر بھی کرتے رہے، جس سے دشمن کی پیش قدمی گھنٹوں تک رکی رہی، کیونکہ دشمن اس بات سے بے خبر تھا کہ قادر چوکی پر صرف ایک جوان موجود ہے، اور وہ بھی صرف ایک سب مشین گن کے ساتھ۔ ایک مرحلے پر وہ آگے بڑھتے دشمن پر گرنیڈ پھینکنے کے لیے پوزیشن لے رہے تھے تو مشین گن کی گولیوں کی بچھاڑ ان کے سینے پر لگی، لیکن پھر بھی وہ گرنے کے بجائے مورچے کی دیوار پر اٹک کر اس طرح کھڑے رہے کہ ان کی انگلی اپنی سب مشین گن کے ٹریگر پر تھی اور نظریں دشمن پر۔ ایسے میں پچھلے مورچوں سے 2 جوان ان کی مدد کو آئے۔ لالیک جان کے ہونٹوں میں بات کرنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ انہیں چند گھونٹ پانی پلایا گیا تو انہوں نے جو پہلے الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ آپ دونوں واپس جائیں۔ لالیک جان کے اصرار پر وہ واپس چلے گئے۔ کئی دن سے لڑتے زخمی حوالدار لالیک جان اب جان ہار رہے تھے۔ طبی امداد ملنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ لالیک جان جو صرف سب مشین گن سے دشمن کو روکے بیٹھے تھے، چند گھنٹوں بعد یوں شہید ہو گئے کہ ان کی انگلی اب بھی ٹریگر پر تھی اور نظر سامنے۔ ان کے ساتھی بحفاظت واپس پہنچ چکے تھے۔ لالیک جان اور کرنل شیر خان دونوں کی لازوال بہادری پر بھارتی فورسز نے ان کی خوب تعریف کی۔ دونوں شیر دل جوانوں کو بہادری کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ کارگل کے آخری دنوں میں واگا بارڈر پر ایک بچے کی تصویر نہ جانے کیوں اخبارات کی زینت بنی، جس میں وہ بارڈر کے پار کسی کو ہاتھ ہلا رہا تھا۔ شاید وہ بازبان حال پیغام دے رہا تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ خود ایک مسئلہ ہوتی ہے۔ 12 جولائی کو کارگل تو ختم ہو گیا، لیکن اب ایک نیا محاذ کھل گیا۔ جنرل مشرف کارگل سے واپسی کو اپنی تو جیسا کہ آپ نے اور ہم نے مل کے کارگل کا جو فائنل ڈیسیجن تھا، کیا ہوا وہاں پہ اور کیا نتائج نکلے، اس کے بارے میں ہم نے یہ ویڈیو دیکھی اور کافی پروف کے ساتھ یہ ویڈیو دکھائی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ جب تک وہ قبضہ پاکستانی فورس نے کر لیا تھا تو اس ٹائم تک یہ انالائسس ونگز نے یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے جو ہے یہ جنگ چھڑ سکتی ہے، یعنی پورے پاکستان اور انڈیا کی، اور خالی یہ ایک محدود جنگ نہیں رہے گی۔ اس کے بعد جو ہے باقی جو پاکستان کے دوست ہیں، چائنا، انہوں نے بھی اس چیز میں حمایت کا نہ اعلان کر کے پاکستان کو مایوس کیا تھا، اور امریکہ بھی اس چیز کے خلاف تھا۔ تو جب تمام عالمی میڈیا کا دباؤ پڑا تو اس وقت یہ جو فوجی واپسی آئے ان کو واپسی لانا پڑا، اور جب واپسی کی یہ حکم دیا گیا تو اس کے بعد جو ہے انڈیا نے اس پہ جو اٹیک کیا، اس کے بعد کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس سے پہلے پاکستان کی جو آرمی تھی اس نے کافی ہمت سے یہ چوکیاں عبور کی تھی اور انڈیا کے کارگل پہ قبضہ کیا تھا۔ باقی آپ لوگوں کی جو رائے ہے وہ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں، کیسی لگی ہماری ویڈیو اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔